المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع العليم هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات تشکر محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا صاحب التاج والمعراج. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا مراد المشتاقين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جب حسن ترم کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر ایک فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب خدمت میں تھے ان کے ابوبکر عثمان علی اس وقت حضور اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلا پر پہنچے رسول طارق کا عالم کیا ہوگا. گفتار کا عالم کیا ہوگا. رسول طارق کا عالم کیا ہوگا. گفتار کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے تابا کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدنا ساحل لنا اشکالنا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی اغسنی یا رسول اللہ. امدادکم امدادکم ازرجکم آزادکم در دین و دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسانہ پیر کامل کامل راہ رہنما. قادری کر قادری رخ قادری و بیوٹا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے عشق رحمت میں عطا کر چشم تر سوزے جگر
پیر الیاس عاشق خیر الورا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے۔ حضرات عزیز وقت جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 15 پہ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا لنریہ من آیاتنا هو السمیع البصیر۔ ترجمہ کنز الایمان، ترجمہ کنز الایمان۔ پاک ہے وہ ذات یعنی رب العالمین جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندہ خاص محبوب کو سیر کروائی، بیت اللہ سے لے کر بیت یعنی مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ بارکناہ لنریہ، بارکناہ حولہ لنریہ، یعنی اس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے تاکہ وہ اپنی نشانیاں دکھائے اپنے محبوب کو جس کو سیر کروا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا۔ محترم اسلامی بھائیوں، رجب المرجب بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ، شعبان شہری، رمضان شہر امتی۔ رجب میرا مہینہ ہے، اس کا جو اگلا مہینہ اس کو شعبان کہتے ہیں۔ شعبان، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ اور ایک مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت دو اور ہمیں رمضان میں پہنچا۔ تو اس لحاظ سے رجب کا مہینہ بڑا بابرکت ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ قرآن پاک میں حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا ذکر اور احادیث میں 4 مہینے ہیں۔ رجب کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا ہے، ذو الحجہ اور محرم الحرام، 3 متصل ملے ہوئے ہیں اور ایک منفصل جدا علیحدہ ہے رجب کا مہینہ۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، رجب کی 27ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کروائی۔ یہ سیر کہاں سے کہاں تک تھی؟ جو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے، اس کا تو ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ نے آیت مبارکہ سنی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور بیت المقدس سے لے کر آسمان دنیا میں جتنی بھی اللہ عز و جل نے سیر کروائی، اس کا بھی ذکر احادیث میں اور متعدد سیرت اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو سیر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کروائی۔ بے شمار معجزات رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے اور دنیا کے اندر اس کا ظہور پذیر بھی ہوا۔ کئی صحابہ کرام نے وہ معجزات دیکھ کر ایمان لائے اور وہ معجزات گاہے بگاہے نمودار ہوتے رہے، لیکن سب سے جو بڑا معجزہ ہے وہ
معجزہ معراج کا ہے، وہ معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا کیا۔ اللہ کو اپنے محبوب کو آسمان دنیا میں بلا کے اپنا دیدار کروائے، جنت و دوزخ کے نظارے کروائے، امت کے احوال سے باخبر کیا۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، شب معراج کے حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، اس کو اسرا کہتے ہیں، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اب بیت المقدس سے لے کر آسمان دنیا میں سدرۃ المنتہا، جہاں جبریل امین علیہ السلام کی آخری جو ہے وہ ان کی آخری منزل ہے، اس سے آگے جبریل امین نہیں جا سکتے۔ اس کو کہتے ہیں جی اعراج۔ اور سدرۃ المنتہا سے لے کر آسمان دنیا اور پھر لامکاں تک جانے کا جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں معراج۔ اسرا، اعراج اور معراج، یہ سفر کے 3 حصے ہیں۔ اور جو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے، اس کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے، کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنا نام پہلے بولا، سبحان الذی، اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سیر کرائی بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک۔ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کا انکار، دین کا انکار کفر ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا اور آسمان دنیا اور لامکاں تک جانا، اس کا ذکر احادیث اور سیرت کی کتابوں میں اور امت کا اجماع ہے۔ امت جو ہے اس میں متفق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ سیر کروائی۔ اگر کوئی حدیث کو اجماع امت کو نہیں مانے گا، وہ فاسق و فاجر ہے، گمراہ ہے۔ گمراہ بندے کی یہی نشانی ہوتی ہے، وہ اجماع کو نہیں مانتا، وہ صحابہ کرام کی قول کو نہیں مانتا، وہ بزرگان دین، مشائخ وعظات، فقہا، جنہوں نے بیٹھ کر دین کے بارے میں سوچ بچار کر کے مسائل اخذ کیے ہوتے ہیں، ان کو نہ ماننے والا گمراہ ہے، فاسق و فاجر ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب کوئی کہتا ہے جی یہ جو سفر تھا شب معراج کا، یہ جسمانی نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ یہ روحانی تھا، روحانی۔ جی تو اگر ہم آیت مبارکہ پہ غور کریں، اسرا بعبدہ، اب عبد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کو معلوم تھا میرے بندوں میں اس سفر معراج کے انکار کرنے والے ہوں گے۔ کیا نبی انکار کریں گے؟ یہ جسمانی نہیں تھا، یہ روحانی تھا۔ روحانی طور پر کہیں بھی اللہ کا نبی جو ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن اللہ عز و جل نے جب عبد کا لفظ استعمال کیا، روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں روح ہے اور ہمارا جسم ہے، اس کو ہم عبد یعنی بندہ کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عبد استعمال کر کے یہ سمجھانا چاہا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، اے میرے بندو، کہیں ذہن میں کوئی ایسی بات نہ لانا، کیا پتا اللہ عز و جل نے جسم کے ساتھ نہ کروایا اور روح کے ساتھ کروایا اور عبد کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے بندے کو سیر کروائی۔ سیر جسم کو کروائی جاتی ہے، روح کو نہیں۔ روح تو ہر وقت جہاں چاہے سیر کر سکتی ہے۔
اب تو استعمال کیا، اور یہ نہیں کہا کہ صحابہ اپنے محبوب کو لے گیا، نہیں، بلکہ اسرا کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے بندہ خاص محبوب کو سیر کروائی، لیلم، ایک رات کے حصے میں، کہاں سے؟ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے لیے ایک سواری پیش کی گئی۔ تو سواری کس کے لیے پیش کی جاتی ہے؟ جو جسم ہوتا ہے، روح کے لیے سواری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، سواری کی ضرورت جسم کو ہوتی ہے۔ براق کی صورت میں گدھے سے بڑا، کھچر سے چھوٹا ایک براق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جب میرے آقا اس پر سوار ہوئے تو سوار جسم ہوتا ہے کہ روح ہوتی ہے؟ سوار جسم ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہاں میری نظر یا اس براق کی نظر جاتی اس کا وہیں پہ قدم ہوتا۔ اور جب میں بیت المقدس میں پہنچا میں نے دیکھا ایک سرخ ٹیلا ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون پڑھ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ بھئی یہ جسمانی معراج ہے، اللہ کے حبیب نے اپنے سر کے آنکھوں سے، روحانی طور پر نہیں، جسمانی طور پر سر کی آنکھوں سے براق پر سوار ہوئے۔ عبد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ جب سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرے اللہ کے حبیب نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ جسمانی معراج کا ثبوت ہے۔ اور یاد رکھیے پیارے اسرائیل بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام معراج کروائی، اور معراج کے شب اللہ کے حبیب اس سفر میں نکلے۔ اگر بیت المقدس اور بیت اللہ تک دیکھا جائے اونٹ کے اوپر یا گھوڑوں کے اوپر 1 مہینے کا سفر ہے۔ کتنے مہینے کا؟ 1 مہینے کا یا 1.5 مہینے کا۔ اگر وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ کے محبوب اس سفر کو طے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ طے کرواتا ہے، کیا اللہ اس چیز پہ قادر نہیں کہ انہی رات کے لمحات میں اللہ عز و جل اپنے محبوب کو بیت اللہ سے لے کر سدرۃ المنتہا آسمان دنیا لامکان تک لے کر جائے؟ اگر کوئی سفر معراج کا انکار کرتا تو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے۔ سیر کروانے والا اللہ ہے، سیر کرنے والے اس کا محبوب ہے۔ اور پیارے اسرائیل بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امت کے حال اور احوال، اس کے گناہ اپنے محبوب کے سامنے رکھے، کیا میرے پیارے محبوب تیری امت اتنی گناہگار ہوگی، اتنا معاملہ ہوگا، تو میرے آقا علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ میرے آقا اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ یہ ہم ہی غافل ہیں کہ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہمارا لباس انگریزوں جیسا، چہرہ وہ بھی انگریزوں جیسا، بد مذہبوں اور انگریزوں، یعنی شہود و حنود کی نقل اتارنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ جو میرے آقا علیہ السلام امت کے لیے غمگین ہو، ان کے گناہوں کو دیکھ کر، ان کے کمزوریوں کو دیکھ کر، اللہ عز و جل اس غم کو برداشت نہ کرے، یعنی اپنے محبوب کو غمگین جو ہونا منظور نہ کرے۔ اللہ کی قدرت میں یہ بات شامل نہ ہو کہ میرا محبوب جو ہے وہ امت کے لیے غمگین ہو۔ محبوب سے اتنی محبت ہے اللہ کو تو وہ غمگین ہو جائے امت کے حوال، ان کے گناہوں کو دیکھ کر، تو پھر امتی کس حساب میں ہے، کس درجے پہ ہے، کیا کرتا ہے، سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہے، جو دین وہ میرے آقا لے کر آئے ہم ان پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اور پیارے اسرائیل بھائیو، اللہ عز و جل نے فرمایا میرے محبوب آسمان دنیا میں آ، دیکھ، جنت کو بھی دیکھ، دوزخ کو بھی دیکھ، اپنے امت کے حوال سے بھی باخبر رہ،
اور اس بات سے بھی باخبر رہا کہ میں نے تیری امت کے لیے کتنی کتنی نعمتیں، کتنا کتنا اجر رکھا ہے جنت کے اندر۔ اور اللہ عز و جل کے بارگاہ میں جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا میں جب پہنچے، جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں آ سکتا کیونکہ میری آخری یہی منزل ہے، یہاں سے آگے جانے کا مجھے حکم نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل امین علیہ السلام، تیری کوئی خواہش ہوگی؟ عرض کی آقا ہاں میری ایک خواہش ہے، قیامت کا دن ہو، آپ کی امت پورے صراط سے گزرے، تو اگر اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں پورے صراط پہ اپنے پر جو ہے وہ بچھاؤں، تاکہ آپ کی امت میرے پر سے گزر کر جنت میں داخل ہو، تو سوچا یہی جا سکتا ہے کہ جبریل کو بھی اس امت سے بڑی محبت ہے، اللہ کو بھی بڑی محبت ہے اس امت سے، یہی کافر اور گمراہ بنتی جا رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور دین کے خلاف بات ہو اسی پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کتنا باغی ہے یہ انسان، کتنا خود غرض اور گمراہ ہے۔ ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ہم ایک شادی میں شامل ہوئے، مہنگائی میں امت یہ قوم پھنس رہی ہے اور حالت بے حال ہو چکی ہے، کہتا جی وہاں پانی کی جگہ شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی۔ کیا رکھا ہوا تھا؟ شراب کی بوتل پانی کی جگہ۔ پھر کہتے جی ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہم مطلب کہ بھوکے مر گئے، ہمارا یہ معاملہ ہے۔ کہتے جی کوئی شراب پی کر کھانا کھا کے ادھر گر رہا ہے، کبھی کوئی ادھر گر رہا ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوں، یہی قوم، میں اس قوم کا نام نہیں لیتا کیونکہ ہر قوم کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، انہی کے اندر شرابیں نہ پینے والے بھی تھے جو صرف پانی سے ہی گزارا کر رہے تھے، کھانا وغیرہ کھا رہے تھے، کوئی بوتل پی رہا تھا، لیکن وہاں پہ یہ جو مطلب کہ شراب کے جو بوتلیں ہیں ان کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا کس ادھیر عمر وہاں پہ خوب کھانا بھی کھا رہے تھے، شراب بھی پی رہے تھے۔ یہ امت کا حال ہے، جس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو آسمان دنیا میں بلایا۔ محبوب یہ جنت بھی دیکھ لے، یہ دوزخ بھی دیکھ لے، امت کے احوال بھی دیکھ لے، کل کو قیامت کا دن ہوگا، تو نے امت کی شفاعت بھی کرنی ہے اور اپنی امت کو جنت میں بھی لے کر جانا ہے، لیکن ہم جنتی والے کام بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہماری دوڑ جو ہے وہ جہنم کے لیے صحیح ہے، ہمیں توفیق ہی نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز ہی مسجد میں آ کے پڑھ لے۔ اور نماز سے ہی مجھے یاد آیا جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا محبوب گیا اور واپسی پر اللہ عز و جل نے یہ شب معراج کی رات یہ نماز ہم پر فرض ہوئی، 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنے نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا۔ جب 50 نمازیں لے کر میرے آقا علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، چھٹے آسمان میں پہنچے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کوئی بھی اٹھا کے دیکھ سکتا ہے، آپ کو کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث ملے گی۔ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب، آپ اللہ کے پاس گئے، میں تو بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا، مجھے دیدار نہیں ملا۔ ایک تجلی اللہ نے پہاڑ پہ ڈالی جس میں بے ہوش ہوا، اور جتنی قوم کے سردار گئے تھے وہ جب کے راک ہو گئے، لیکن آج آپ کو اتنا شرف حاصل ہوا، اللہ کی بارگاہ میں لامقام گئے، اللہ نے اپنا دیدار بھی کروایا، آخر کوئی تحفہ بھی دیا ہوگا۔ محبوب جب محبوب سے جدا ہوتا ہے، واپس آتا ہے، اس سے مل کے کوئی تحفہ تحائف کا تبادلہ تو ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تو عاجزی کا تحفہ لے کر گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ نے مجھے
نماز کا تحفہ دیا ہے، نمازوں کا تحفہ۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سے تحفے، کتنی نمازیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 50 نمازیں۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ کہتے ہیں جی کہ علم غیب نبی کے پاس نہیں ہوتا، کہتے ہیں بد نظر لوگ۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، چھٹے آسمان میں سرکار کی بارگاہ میں عرض بھی کرتے ہیں اور اپنے قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ بھائی تمہارا علم، تمہارا عقیدہ عجیب سا ہے جو سراسر دین کے خلاف ہے۔ جو تم کہتے ہو کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا، ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب بیت المقدس میں داخل ہوئے، وہاں پہ سرخ ڈیلا دیکھا، پھر جب اس پہ غور کیا تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جب چھٹے آسمان میں پہنچے، وہاں پہ ملاقات ہوئی، لامکاں میں گئے، نمازیں لے کر واپس آئے اور دوبارہ چھٹے آسمان میں پہنچے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ عرض کی آپ واپس چلے جائیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ ایک نبی کو 2000 سال پہلے گزرے ہوئے، پردہ کیے ہوئے یہ معلوم تھا کہ امت محمدی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، اس کو کم کروانا پڑے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ واپس چلے جائیں، 50 نمازیں کبھی بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ بات کو مختصر کرتے ہیں کہ میرے آقا گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر گئے، پھر 5 نمازیں کم ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام یہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ کی امت بڑی کمزور ہوگی، بڑی دنیا میں مصروف ہونے والی قوم ہوگی، ان کے مسائل اتنے ہوں گے، ان کی سوچیں اور فکریں اتنی ہوں گی، دنیا میں کام میں اتنی منہمک اور مصروف ہوگی، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، 45 نہیں پڑھ سکتی، 40 نہیں پڑھ سکتی، 30 نہیں پڑھ سکتی۔ آپ کی امت 25 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 15 بھی نہیں، 10 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ جب 9 چکر لگے صرف 5 رہ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ کتنی نمازیں رہ گئی؟ فرمایا 5 نمازیں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر چلے جائیں، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، اتنے کمزور ہوں گے، اس قدر دین سے دور ہوں گے، مسجدوں سے دور ہوں گے، مسجدیں ان کے قریب ہوں گی، بالکل 2 قدم پہ مسجد ہوگی، پیچھے بھی مسجد ہوگی، آگے بھی ہوگی، اس طرف بھی مسجد ہوگی، جگہ جگہ مسجدیں ہوگی، لیکن آپ کی امت کے پاس 5 نمازیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے صحیح نہیں فرمایا تھا؟ آپ اب غور نہیں کرتے؟ یہی نمازی جب عصر کا وقت ہوگا تو ہمیں نظر نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے نظر۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ کہ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمیں مسجد سے 5 مرتبہ بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ واپس چلے جائیں، 5 نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، 5 سے بھی کم کروں، 5 سے بھی کم کرواؤں، یعنی ہو سکتے تھے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نہیں گئے، 50 سے 5 نمازیں رہ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، لیکن ہمیں حیا اور شرم نہیں آتی، ہم غور نہیں کرتے، ہم اتنے بے شرم خود غرض ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ان 5 نمازوں کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دیگر معاملات کے لیے بڑا وقت ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کیا منظر ہوگا کہ اگر اللہ کا دیدار موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکے، لیکن اس چہرہ وضحا کو دیکھ رہے تھے جو بار بار اللہ کا دیدار کر کے وہاں سے نمازیں کم کروا کے آ رہے تھے۔ یہ دیدار الہی کی ایک جھلک تھی جو میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ وہ جو ہے وہ نظر آ رہی تھی نمایاں طور پر، کہ اگر میں نے اس رب العالمین کو نہیں دیکھا، اس کے محبوب کو بار بار دیکھ لوں جو اللہ کے پاس کے ہو کر آتا ہے، اللہ کی تجلیات و انوار کا جو اثر ہے
وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود ہے، میں اس چہرے کو بار بار دیکھوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ سوچ تھی، اب تیری سوچ کون سی ہے؟ کیا اس والضحیٰ کے چہرے جیسا تو اپنا چہرہ بنانے کی کوشش نہیں کرتا؟ جو اللہ کی بارگاہ میں بار بار گیا، 9 مرتبہ گیا اور آیا، اس چہرے سے اللہ کو کتنا پیار ہوگا۔ ایک مرتبہ ہی اللہ کہہ سکتا تھا محبوب تیری امت 50 نہیں پڑھ سکتی، چلو 45 معاف کر دیتے ہیں، 5 نمازیں رہ گئی، اب امت کو کہو کہ 5 نمازیں پڑھ لے۔ لیکن اللہ کو یہ چیز محبوب تھی کہ محبوب آئے، آ کر میرے دیدار سے مشرف ہو، میرے کلام سے مشرف ہو، وہ نمازیں کم کرواتا رہے، میں نمازیں کم کرتا چلا جاؤں۔ یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان محبت کی ایک جھلک ہے جس پہ ہمیں غور کرنا ہے اور اپنے چہروں کو اس جیسا بنانا ہے جو چہرہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ لے کر گئے۔ وہ کتنا پیارا چہرہ ہوگا، وہ کیا عالم ہوگا قبر کے اندر جب بندے سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا یہ جو چہرے والا، یہ جو سونے چہرے والا، والضحیٰ چہرے والا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تو کلمہ پڑھتا تھا، اس کے بارے میں کیا کہتا آ رہا ہے؟ اب اگر سنت مصطفیٰ اس نے چہرے پہ سجائی ہوگی، وضع قطع میرے آقا علیہ السلام جیسے بنائی ہوگی، تو وہاں تو بارے نیارے ہوں گے۔ وہاں تو وہ کہے گا جس کی میں ساری زندگی نقلیں اتارتا تھا، کپڑے بھی انہیں جیسے پہننے کی کوشش کرتا تھا، اٹھنا بیٹھنا، بیٹھ کے روٹی کھانا سنت کے مطابق میں کوشش کرتا تھا، یہ تو میرے وہی آقا علیہ السلام ہے۔ تو محترم اسلامی بھائی، اس وقت کیا عالم ہوگا اس بندے کا جب یہ یہود و ہنود کا چہرہ، ظاہر آتش پرستوں جیسا چہرہ، داڑھی منانا تو آتش پرستوں کا طریقہ ہے، یہ چہرہ لے کر ہم قبر میں پہنچیں گے، اس وقت میرے آقا علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں گے، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت ہم کیا تصورات کریں گے؟ اے کاش دنیا کی چند سالہ زندگی میں ہم یہ کام نہ کرتے، اپنے چہرے کو نہ بگاڑتے، کافروں کی نقلیں نہ اتارتے، کافروں جیسے کام نہ کرتے، ظلم نہ کرتے، لوگوں کا مال نہ دباتے، نمازیں نہ چھوڑتے۔ وہاں پچھتائیں گے، بہت زیادہ پچھتائیں گے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، جس امت سے میرے آقا علیہ السلام اتنی محبت فرماتے ہیں، آپ بھی تو تھوڑا سا محبت کا اظہار کر لیجئے، تھوڑا سا بھی کریں گے تو آپ کے اندر اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی جھلک نظر آئے گی۔ کیا ہم ساری زندگی اسی طرح فلمیں، ڈرامے، اسی طرح سوشل میڈیا کو چلاتے چلاتے، اسی طرح شرابی پیتے، زنا کرتے، بدنگاہی کرتے، اس طرح زندگی گزاریں؟ کیا اس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے؟ کیا یہی کام ہمارے سپرد کیا گیا تھا کہ جب تو جوانی کی دہلیز میں پہنچے یا جب سے تو ہوش سنبھالے تو اس وقت یہ کام کرنا؟ نہیں، اس لیے نہیں آئے۔ ابھی میں ایک دکان میں بیٹھا ہوا تھا، بالکل ابھی نماز سے پہلے، تو وہاں پہ 3-4 لڑکے ایسے آئے کہ دکاندار کو کہتے وہ چیز دکھانا چاہتا، وہ چیز دکھانا، یعنی اس کی توجہ اس طرف وہ چھوٹے تھے، یعنی اتنے بڑے نہیں تھے، یہ چیز دکھانا، وہ دکھانا، تاکہ وہ اس طرف توجہ کرے، پیچھے سے ہم چیز کو اٹھا لیں۔ لیکن میں حیران ہوا ان کی ہاتھ چلاکی کا، کس قدر اس کے والدین گمراہ ہوں گے اور اپنی اولاد کو سنبھالنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ ایک بچے نے ایسے ہاتھ رکھا اور اسی دوران اس کے ایک ایسا پرزہ اٹھایا اور اس مطلب کی قمیض کے اندر رکھ کے، تو کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا، لیکن میری نظر تھی۔ اس کو میں نے بڑا ڈانٹا، میں نے تم لوگوں کو شرم نہیں ہوتی؟ اپنی عمریں دیکھو، چوری کے انداز میں۔ یہی بچے عام رش میں دیکھیں گے، آپ کی جیب میں اور آپ کے موبائل کو ایسے نکالیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ والدین کی تربیت نہ کرنے کی وجہ۔ آپ نے اپنے گھروں پہ غور کیا ہوگا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اگر 50 کا نوٹ بھی ملے گا یا 100 کا، وہ اٹھا کے آواز لگائے، یہ کس کا ہے؟ امی ابو یہ کس کا گرا ہے؟ یہ مجھے نوٹ ملا ہے یہاں پہ۔ تو ہم پھر اس کے سر میں ہاتھ کرتے، بچے کتنا ایماندار ہے تو
اسی طرح اپنی ایمانداری کو قائم رکھنا. کوئی بھی چیز ملے گھر میں تو ہمیں دے دینا, تو بندے کا دل خوش ہوتا ہے. لیکن خون کے آنسو ہوتا ہے بندے کا دل جب ایسے حالات کو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جیب کاٹنے میں, چوری کرنے میں, ظلم کرنے میں اور دیگر معاملات کرنے میں. ہو سکتا ہے والدین نہ رکھتے ہوں گے, وہ کہتے ہوں گے لاؤ بھائی. اور ایک والد تو یہاں تک کہہ رہا تھا, میں بڑا حیران ہوا, کہتا جی لوگ کہتے ہیں ہمارا بیٹا چور ہے. میں کہتا ہوں وہ چوری کے مال ہے کہاں, وہ ہم دیکھ تو لیں کہ وہ ہے کہاں. وہ کہتا ہمیں بھی نہیں دیتا, پتہ نہیں کہاں رکھتا ہے. یعنی اگر وہ چوری کا مال ہے تو ہم تک کیوں نہیں پہنچاتا. تو عدم توجہی کی جو وجہ ہے, تربیت و تعلیم. بچے بنانا کوئی کام نہیں ہے, بچے جانور بھی بناتے ہیں, پیدا کرتے ہیں. بچے پیدا کر کے ان کو سنبھالنا بڑا کام ہے, ان کی تربیت کرنا بڑا کام ہے. سنت کے مطابق, دین کے مطابق تربیت کرنا یہ بڑا کام ہے. یہاں تو بچے بنائے نا, اگر بنائے تو تربیت کریں, ان کو نمازی بنائے, دین اسلام کی طرف لائیں اپنے بچوں کو, ان کو کلمہ پڑھنا سکھائیں, نماز پڑھنا سکھائیں, ان کو حرام و حلال کی تمیز یہ سکھائیں. اگر آپ نہیں سکھا سکتے ہمارے پاس بھیجیں, ہم سکھاتے ہیں اپنے آپ کے بچوں کو. ہم قرآن پڑھائیں گے, دین سکھائیں گے اس کو, دین اسلام کی باتیں. اور ہم الحمدللہ روزانہ 2 مرتبہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہ کام ہم کرتے ہیں. یہاں پہ مدرسے میں بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن اس طرح پڑھو, نماز اس طرح پڑھنی چاہیے, نماز کتنی رکھتے ہیں, وضو میں یہ فرائض ہے. اور الحمدللہ 3 وقت میں یہاں درس بھی ہوتا ہے. فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے, عصر کے بعد جو ہے وہ نیک بننے کے معاملے میں درس ہوتا ہے, اور فجر کے بعد نماز کے متعلق درس ہوتا ہے. اور ہر جمعرات کو ہم یہاں سے گاڑی چلاتے ہیں, اجتماع میں لے کر بھی جاتے ہیں, وہاں سے لے کر بھی آتے ہیں. بھائی ہم کتنا کریں, اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. 2 وقت بچوں کو پڑھاتے ہیں, بھیجو اپنے بچوں کو, ہم اسلام کے مطابق تربیت کریں گے. آؤ نماز پڑھنے, 3 اوقات میں یہاں درس آپ کو ملے گا. صبح آپ کا قرآن وہ جو اللہ کے محبوب پہ نازل ہوا ہے اس کا درس آپ کو ملے گا. پھر ہفتے کے بعد آئے, وہاں پہ دعا ہوگی, وہاں پہ اجتماع ہوگا, وہاں پہ ذکر ہوگا, وہاں پہ بیانات ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلام کو, دین کو, نماز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.